مستقل جاری رہے گی۔ آج کچھ اہم سوال بعض ساتھیوں نے کیے، جن میں ایک ہمارے بڑے ہی پیارے اور بہادر اور حق گو انتہائی لائق ساتھی ہیں محمد عمر توحیدی۔ یہ انگلینڈ سے ہیں اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ بعض مولوی حضرات وہ کہتے ہیں کہ من صلی علیہ عند قبری، یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو میری قبر کے پاس درود پڑھے میں سنتا ہوں اور دور والا پہنچایا جاتا ہے، تو توحیدی صاحب کہتے ہیں کہ بعض مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک سند تو ہم مانتے ہیں جھوٹی ہے، اور وہ سند کس کی ہے؟ محمد بن مروان راوی جس سند میں ہے، تو کہتے ہیں یہ تو ہم مانتے ہیں یہ جھوٹی ہے، لیکن اس کی ایک اور سند بھی ہے اور وہ ہے ابو شیخ کی سند۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سند جو ہے وہ صحیح ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پہلے تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ اب تک جس سند پہ زور لگا رہے تھے اس کا جھوٹ ہونا مان لیے۔ بڑی مہربانی کہ محمد بن مروان والی سند جھوٹی ہے، موضوع ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 35 کے قریب محدثین نے وہ ذکر کیا کہ تفرد بہ محمد بن مروان، کہ اس روایت من صلی علیہ عند قبری، قبر پہ درود سننے والی روایت کا تفرد بہ محمد بن مروان، یہ اکیلا محمد بن مروان ہے، دوسری کوئی سند نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ 35 محدثین۔ اگر بڑے محدثین تک رسائی نہ ہو تو ابن کثیر ہی پڑھ لینا، درود کی بحث ہے سورہ احزاب میں، تو حافظ ابن کثیر، اسی طریقہ علامہ ابن عبد الہادی، بڑے بڑے حضرات، حضرت امام اکیلی وہ فرما رہے ہیں لا اصل لہ عن الاعمش، اس حدیث کی اصل ہی کوئی نہیں، مڈ ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح علامہ درویش، الرد، الصارم، سب یہی لکھ رہے ہیں۔ خیر، تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ محمد بن مروان کذاب ہے، اس کی جو بیان کردہ روایت ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو اب میرا دوست سند ہے ہی یہ جو 35 محدثین کہہ رہے ہیں تفرد بہ محمد بن مروان۔ اب انہوں نے ایک فراڈ کیا ہوا ہے ابو شیخ والی سند کا، اور یہ تسکین الصدور میں شیخ الحدیث صاحب نے لکھی ہے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ ابو شیخ کی کس کتاب میں یہ حدیث ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ بعض ان کے لکھ رہے ہیں کتاب الثواب ہے، بعض لکھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ ہے، اور دنیا کے کسی مکتبے نے آج تک وہ کتاب شائع نہیں کی۔ جیسے روافض کا قرآن امام کے پاس ہے، تو ہمارے ان دوستوں کی بھی وہ ابو شیخ والی کتاب اسی غار والے امام کے پاس ہے، وہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ تو ہم روافض کو کہتے ہیں جب تک امام نہیں آتا آپ مہربانی کریں اس قرآن کو مان لیں، اور ان کو بھی کہتے ہیں جب تک ابو شیخ والی کتاب تمہیں نہیں ملتی ما انت بمسمع من فی القبور کو مان لیں، انک لا تسمع الموتى کو مان لیں، وہم عن دعائہم غافلون کو مان لیں،
ان کننا ان عبادتکم لغافلین کو مان لیں. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب کو مان لیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم کو مان لیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون کو مان لیں. مشورہ یہی ہے. اور جب ابو شیخ والی کتاب آ جائے پھر آپ کی مرضی اس کو مان لیں. تو بھائی یہ بالکل فراڈ کرتے ہیں یہ ہمارے دوست جو ہیں. پہلی بات ہے کہ سند کی بات ہی میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے متن پہ آؤ. اندہ قبری ہے، اندہ مبہم ہے، اور پاکستان انڈیا کی نسبت اند القبر ہے، بنگلہ دیش کی نسبت انڈیا اند القبر ہے، پاکستان کی نسبت ایران اند القبر ہے، ایران کی نسبت عراق اند القبر ہے، عراق کی نسبت جدہ اند القبر ہے. تو یہ اندہ کو کون متعین کرے گا کہ یہ اندہ کیا ہے؟ اندہ قبری. ویسے تو یہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، تو پھر اندہ قبری سے ہر وقت ہر جگہ سے اسلام تو ادھر بھی موجود ہے، تو اندہ قبری والا اندہ ادھر کیوں نہیں آتا؟ تو پھر رضا خانی کیوں نہیں بنتے؟ تو یہاں پر بھی وہی اندہ مان لو، ان الدین عند اللہ الاسلام، مزہ ہی آ جائے. تو اندہ مبہم لفظ ہے، اس کی تعیین کرنی ہوگی. اب جن حضرات نے تعیین کی ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ اندیت کا مطلب ہے داخل الحجرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر. اور حجرہ بھی بند ہے، 4 دیواریں اور بھی ہیں، اور 3 دیواریں ایسی ہیں جن کا اندر دروازہ بھی نہیں. اور یہ جو موجودہ اہل بدعت قائل ہیں، یہ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پس درود پڑھا جائے، آپ کے مسائل ان کے حل کی 10ویں جلد میں یہی ہے، تسکین الاذکیاء میں یہی ہے، اور تسکین الصدور میں بھی ایک عبارت اسی طرح ہے کہ مسجد نبوی میں جتنا پس درود پڑھا جائے آہستہ آواز سے آپ سنتے ہیں، چاہے وہ مسجد نبوی یمن تک چلی جائے، وسیع ہو جائے. تو اب اند القبر کہاں ہے؟ موجودہ جو صورتحال ہے یہ اند القبر بنتی کوئی نہیں. اس لیے ائمہ نے لکھا ہے کہ وراء الجدار بعید ہے، وراء الحجرہ بعید ہے، اور وراء الجدار ابعد ہے. موجودہ صورت صرف دور بھی نہیں، ابعد دور کا بھی اس میں تفضیل ہے، دور سے بھی دور ہے. اور دور کے سما کا قائل تو یار بالاتفاق مشرک ہے، اب ہمارے ساتھ کیوں لڑتی ہو؟ تو پہلے اندیت تو ثابت کرو نا. لا یمکن الوصول الی قبرہ، آپ کی قبر مبارک تک جانا ممکن ہی نہیں. وہ تو دیواریں بند ہیں، اور جو زندہ ظاہر کھڑا ہوتا ہے آپ کی قبر مسجد کا بھی وہ ادب ہے، آپ کے مجلس درس علم کا بھی وہ ادب ہے جو نبی کریم علیہ السلام لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو ظاہر کی آواز تو آگے جو مولوی صاحب اور شرطا زندہ کھڑا ہوتے ہیں اس تک بھی نہیں پہنچتی. تو ہمارا سوال ہے کہ یہ سماع تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب؟ ہمارے نزدیک تو خود موت قاطع اسباب ہے. تو چلو تم بتا دو، اگر زندہ آدمی بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہ تحت الاسباب نہیں بنتا، یہ سماع کیا بنتا ہے؟ فوق الاسباب. اور بغیر اسباب کے سننا یہ کس کی شان ہے؟ یہ الوہیت کا خاصہ ہے. تو اب ان سے پوچھ لو، اگر الہ مانتے ہو تو ٹھیک ہے. بندہ ما فوق الاسباب صفت سمیع سے موصوف نہیں ہوتا. تو پہلے اس کی متن پہ گفتگو کر لو. پھر یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ جو راوی ابو شیخ ہے خود
اس کو مولانا عبد القدوس کارن صاحب نصرت العلوم والے بزرگوں نے لکھا، یہ خود ہی گڑبڑ آدمی ہے۔ یہ ابو شیخ کی جو سند ہے، ابو شیخ خود ہے، وہ گڑبڑ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ابو شیخ کی جملہ تصانیف یہ طبقہ ثالثہ اور رابعہ میں ہے، اور مولانا سرفراز نے کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ طبقہ ثالثہ رابعہ کی جو روایات ہیں ان سے تو عمل ہی ثابت نہیں ہوتا، عقیدے میں پیش کرنا تجھے اور مذہبی دہشت گردی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن احمد العارج، جو تم نے سند لائی ہے امام غیب سے، اور دنیا کے کسی محدث نے اس کی ثقاہت بیان نہیں کی، اور یہ مجہول الوصف راوی ہے۔ اور پھر اسی میں ابو معاویہ صاحب ہیں، ہم تو ابو معاویہ راوی سے گزارا کر لیں گے، لیکن ماسٹر امین نے لکھا ہے کہ خبیث قسم کا قدریہ تھا تجلیات صفدر میں۔ پھر اس میں راوی عامش ہے، ابو معاویہ عامش دونوں کم از کم مدلس ہے، اور غیر صحیحین کا عنعنہ ہے، تو دو تدلیسیں بھی ہضم اور جہالت بھی ہضم، کتاب بھی کوئی نہیں، اور قرآن مقدس کی تصریحات ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، حالانکہ مذہب امام بھی یہ ہے کہ قرآن کے عموم کی تخصیص بخاری مسلم سے بھی نہیں ہو سکتی، قرآن کا عموم قطعی ہے، اگر تخصیص کرنی ہے تو پھر دلیل قطعی لانی پڑے گی میرا دوست، پھر ایسے چاچوں سے نہیں، پھر اصول کے مطابق خبر متواتر یا نص قطعی قرآن کی لا، جو من فی القبور کی تخصیص کرے، جو الموتا کی تخصیص کرے، ورنہ عموم قرآنی یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے قطعاً و یقیناً۔ یہ مذہب امام ہے، اور یہ مذہب امام بڑا مضبوط مذہب ہے، تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نہ سند کہیں ملتی ہے، کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے المسلک المنصور 2003-04 میں لکھی تھی، اس میں میں نے کہا کہ وہ کتاب دے دو، آپ کو لڈو کھلاؤں گا، آپ جلیبیاں بھی اور ریونڈ والا حلوہ بھی، وہ کتاب ابھی تک نہیں ملی۔ تو مجہول کتاب سے عقیدہ، اور وہ بھی قرآن کے خلاف، تو بہرحال یہ ابو شیخ کی سند کا یہ ڈھونگ ہے، اور خواہ لوگوں کو دھوکہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد کسی میں بھی دنیا کا کلام سننے کی قابلیت، صلاحیت اور صفت نہیں۔ ہاں، اللہ اپنی مشیت سے کوئی بات کسی کی سنا دے تو وہ قادر ہے، بس اتنی بات ہے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ انڈیا سے ہمارے دوست ہیں، یاسر خان صاحب ہیں، یا اس کے اسی طرح کا نام انہوں نے بتایا، پورا تو یاد نہیں، بہرحال ناراض نہ ہو اگر سنیں تو اس نے سوال کیا کہ انڈیا میں ایک نیا مولوی ہے تو پرانا، اور کافی عرصہ وہ ندوۃ العلماء میں خدمات انجام دیتا رہا، اور اب جو ہے وہ حضرت معاویہ کے خلاف بک بک شروع اس نے کی ہے، اور اس کا نام ہے سلمان ندوی۔ وہ انڈیا والے ساتھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے علماء جواب دے رہے ہیں، لیکن وہ قرار نہیں جو آپ جواب دیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا منہ کرارا کرا دیں گے۔ تو سلمان ندوی جو ہے، یہ یاد رکھو، یہ اصل میں متاثر ہے حسن مالکی سے۔ حسن مالکی یہ ایک بہت بڑا دجال، خبیث قسم کا رافضی انسان ہے، اور اس کی بعض کتابیں میں نے دیکھی ہیں، اور اس نے دعوی یہ رکھا، یہ جو سلمان ندوی ہے یہ اسی کا دم کٹ ہے اور دم چھلا ہے، اور ساری اسی کی نقل یہ مارتا ہے۔ اب اس نے، حسن مالکی نے کتاب لکھی ہے معاویہ تو فرعون هذه الامہ۔ اب یہ ایک بالکل من گھڑت حدیث، موضوع روایت اس نے یہ گھڑی،
اسی طرح دوسرا اس نے وہ روایت لائی اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، کہ جب معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو قتل کر دو. یہ روایت اس نے لائی حسن مالکی، اور یہ سلمان ندوی نے اسی سے یہ روایت لائی. اب کم از کم آدمی میں کچھ عقل اور شعور بھی ہوتا ہے کہ باقی ساری چیزیں چھوڑو، مسلمانوں کو تو پتہ ہے کہ یہ رافضیوں کی گھڑی ہوئی بکواس ہے، یہ کوئی حدیث نہیں. اور امام ابن جوزی نے اسے سری موضوع کہا، اور بڑے بڑے ائمہ ہم سند کی بات ہی نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ بتا کہ فرعون کی بیعت کرنے والا کون ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یتحاکمون الی الطاغوت، جڑا طاغوت جو طاغوت کو فیصل اور جج مانے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، اور جو فرعون اور طاغوت کو نانے کی پوری خلافت سپرد کر دے. تو یہ اعتراض حضرت معاویہ پہ ہوگا یا حضرت حسن پہ ہوگا؟ تو اس سلمان ندوی دم چھلے کو یہ نہیں پتا کہ اگر حضرت معاویہ معاذ اللہ تمہارا رافضیانہ بغض کے فرعون و حاضر الامہ، ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل یہودیوں رافضیوں کی من گھڑت روایت، اور اگر اس کو لیں جو وہ دعویٰ کر رہا ہے جی یہ بڑی سند صحیح ہے، کم از کم حسن ہے، تو میں پوچھتا ہوں ندوی صاحب سے کہ ندوی صاحب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایمان کی شرط یہ ہے کہ من یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ، پہلے طاغوت اور فرعون کا انکار کرنا ہوگا تب ایمان باللہ نصیب ہوگا. تو اب ندوی کے اگلے پچھلے سارے دم چھلے کٹھے ہوں اور مجھے جواب دیں، اگر حضرت معاویہ معاذ اللہ یہ فرعون تھا تو معاویہ پہ تو اعتراض بعد میں ہے، یہ ذرا جواب دیں حضرت حسن اور حسین نے معاویہ کے ہاتھ پہ صرف بیعت نہیں کی، نانے کی خلافت ان کے سپرد کر دی. اور جو کسی کافر یا فرعون کو پورا خلافت دے دے، بادشاہ دے دے، 20 سال تک اس سے وظیفے وصول کرے اور اس کی حکومت کو تسلیم کر کے بیٹھے، اس کے ایمان پر سوال ہوگا. تو یہ ظالم شرم اس کو نہیں آتی، اعتراض معاویہ پہ کر رہا ہے. اور نبی کے دونوں شہزادے جن کو پیغمبر نے فرمایا کہ حسن حسین یہ میری دنیا کی یہ دو خوشبوئیں ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت فاطمہ بطول کی گود میں پروان چڑھنے والے، پیغمبر کے کندھوں پہ کھیلنے والے، اور پیغمبر کا مقدس خون جن کی رگوں میں ہے، کیا وہ فرعون یا طاغوت کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں؟ کوئی مسلمان اس کا تصور کر سکتا ہے؟ اور جو یہ کہے کہ حضرت حسن حسین نے طاغوت کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، فرعون کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور ایک منافق کافر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو وہ ایسا صرف کافر نہیں، وہ ایسا نطفہ حرام کا ہے کہ طوائف میں بھی اس کی کی مثال نہیں ملے گی. پھر جی اذا رأیتم معاویہ تھا، یہ بھی من صلی اللہ علیہ عند قبری، سندے ساری کٹھی کر لو. جب معاویہ کو دیکھو نا منبر پہ تو فقتلوہ، واہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام نے ایک زبردست ضابطے لکھے. امام نے 25 ضابطے حدیث کے متن پہ لکھے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ. سند کی بات الگ ہے، متن کی الگ ہے. ایک ضابطہ جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا توجہ میری طرف رہے کہ جب ایسی حدیث کوئی بیان کرے جس پہ اصحاب رسول کا عمل نہیں تو سمجھو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ پیغمبر کا فرمان نہیں. کچھ سمجھ گئے میری بات؟ یہ امام بخاری نے قانون لکھا ہے کہ ایسی روایت جس پہ اصحاب پیغمبر کا عمل ہی نہیں، اس کی سند دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھو کہ وہ جھوٹ ہے. اب سوال ہے کہ پیغمبر کریم نے فرمایا معاویہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دو، اور حضرت عمر نے معاویہ کو شام کا گورنر بنایا.
کسی صحابی نے اس حدیث پہ عمل کیا؟ فقتلوہ. اگر یہ روایت ہوتی تو صحابہ چھوڑتے؟ پھر حضرت عثمان نے برقرار رکھا، پھر حضرت علی نے حکم مقرر کر کے صلح کی، فقتلوہ کہاں گیا؟ پھر حضرت حسن حسین نے حضرت معاویہ کو خلافت سپرد کر دی. تو حضرت حسن و حسین پہ اعتراض ہے کہ حضرت معاویہ پہ؟ اگر پیغمبر نے فرمایا فقتلوہ ہو تو پھر حضرت حسن پہ واجب تھا، حضرت حسین پہ واجب تھا. اور اگر اس روایت کو صحیح مانوں تو اعتراض پیغمبر کے شہزادوں پہ آئے گا، لیکن ان خنازیر کو پتہ ہی نہیں، رافضیوں کی بولی بولنے والے. اگر یہ روایت کہیں اس کا وجود ہوتا تو پیغمبر کے صحابہ عمل کرتے. امام بخاری فرماتے ہیں جب پیغمبر کے صحابہ نے اس کو پوچھا ہی نہیں تو پتہ چلا ہے یہ بعد کی فیکٹری میں تیار ہوئی ہے. باقی اگر دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لے، موضوعات ابن جوزی دیکھ لے، سب سندوں پہ بات ہے. یہ ضعیف بھی نہیں، تلی باٹوی من گھڑت روایت ہے، یہ روافض کی گھڑی ہوئی روایت ہے. اور امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے المنار میں لکھا کہ ہر وہ روایت جو حضرت معاویہ کے خلاف لوگوں نے گھڑی ہے، آنکھیں بند کر کے فیصلہ یہی ہے ہم نے ساری دیکھی ہے، سب موضوع اور مکذوبہ ہیں، کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے. اچھا یہی سلمان ندوی ہے نا، جب شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے تو وہ بیچارہ خبتی بن جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. اب یہ بالکل پاگل ہو چکے ہیں. میں نے اس کے چند کلپ سنے، یہ بالکل سٹیا چکے ہیں. جس طرح بابلا کتا ہوتا ہے وہی آتی ہیں اس کی. اب ادھر تو یہ روایتیں لا رہا ہے جن کی کوئی اصل ہی نہیں، اور انکار کس کا کر رہا ہے؟ ابو بکر صحابی جو نبی کریم علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں کہ انا ابنی ھذا سید، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. اس کا سلمان ندوی دجال اور فرعون ہندوستان مودی کی طرح شکل بھی ہے اور کرتوت بھی. وہ سلمان ندوی کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ ضعیف ہے. بخاری کی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور روافض والی جس حدیث کا نہ موڈ نہ اتا نہ پتا وہ صحیح ہے. اور بخاری کی یہ روایت یہ ضعیف ہے، کہتے ہیں ضعیف ہے. سلمان ندوی اگر تجھ میں ہمت ہے نا اسی حدیث کو ضعیف ثابت کر اور ان کو صحیح ثابت کر. وہ جاہل بالحدیث کہتے ہیں میں نے مقدمہ ابن صلاح پہ حاشیہ لکھا، تیرے جیسے چبل کا حاشیہ پڑھنے کے قابل ہوگا وہ بھی ہمیں ذرا بھیج. تیرے جیسے جاہل الو کے پٹھے کا حاشیہ بھی پڑھنے کے قابل ہوگا جس کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حدیث ابو بکرہ اب اس نے کہاں سے لیا، ہم تو ان کی رگیں جانتے ہیں. کس نے کہا ضعیف ہے؟ کہتے اس نے نہیں کہا لیکن اس نے مبہم رکھا. میں بتاتا ہوں جس بنیاد پہ تو نے ضعیف کہا. امام دار قطنی نے ایک بات لکھی علل میں، شاید تو نے دیکھی ہو وہ بات، اور اس بات کو تو بچوں سمجھا ہی نہیں، تیرے اندر صلاحیت ہی نہیں. تو اب 72 میں داخل ہو چکا ہے، اور جو 72 ہو نا تیرے جیسے 72 کا جو علاج ہے وہ صرف لگام اور رسہ ہے اور کچھ بھی نہیں. وہ دار قطنی نے جو بات کی وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ مرسل ہے یا موصول ہے، تو اس پہ انہوں نے بات کی. لیکن بخاری کے اندر میرے پاس دو سندیں موجود ہیں، مرسل اور مرفوع کی بات تو بار بار کی ہے. بخاری کے اندر میرے پاس دو سندیں موجود ہیں جس میں حسن بصری کہتے ہیں سمعتو، میں نے خود یہ ابو بکرہ سے سنا ہے. تو بس سما کی تصریح ہو گئی. اب یہ وہی مسئلہ ہے نا، یہ تو قربان جاؤں یہ مولانا حسین علی کی طرز ہے، یہ مولانا حسین علی کی طرز حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ایک حدیث ہر جگہ سے لو. اب اس نے ایک سند دیکھی، دارقطنی نے بھی پوری تتبع نہیں کیا، اور اس نے اس سے نقل ماری اور اسی بخاری میں موجود ہے. مسئلہ یہ تھا کہ حسن بصری نے حضرت ابو بکرہ سے سنا ہے یا نہیں.
علم حدیث کے اعتبار سے تو جہاں صراحتاً امام دو سندے لایا ہے، جہاں سمیتوں کا لفظ موجود ہے، اب تیرا ذوق کہاں گیا؟ تو اس لیے یہ سلمان ندوی یہ جاہل بھی ہے اور پاگل بھی ہے، اور اب اس پر وہ بابل کتے والے جراثیم ہیں اصحاب رسول کو بھونکنا۔ اور سچ کہا تھا بعض ہمارے حضرات نے کہ من سبا معاویہ تھا ہوا کلب من کلاب الہاویہ، جو آدمی حضرت معاویہ پہ سب و شتم کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ سچ کہا ہے، یہ ہماری کتب میں لکھا ہے۔ بس اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ ایک سوال اور بھی ہے، ہمارے ساتھی ہیں دبئی سے، لیکن وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر۔ اب آپ بتا دیں، لمبا بھی آپ کو نہیں کرتے مجلس۔ آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے کر سکتے، سوال کرنا سیکھو بھائی۔ محمد صاحب کہتا ہے آج ہم بڑا سمان ہے پرسوں بڑی برسا یا ہم بدل ناگ عذاب نے اور بعض ہم یہ سنا ہے کہ بجال نبی السلام کا قرآن سنتا تھا اور بجال یہ کہتا تھا کہ جس طرح میری آنکھ نے محمد سب تک نہیں دیکھا، یہ قرآن اور حدیث میں تعارض نہیں آتا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو شان نزول میں نظر بن حارث ہے اس کا کہنے والا، دوسری روایت میں ابو جہل بھی ہے، لیکن بات ذرا سمجھنی ہے، تعارض نہیں بنتا، اس طرح نہیں بنتا کہ آج آپ للڑ جماعت کو دیکھ لیں یا رضا خانیوں کو، انہیں پتہ بھی ہے کہ ہماری بات سچ ہے، قرآن کے موافق ہے، اس لیے وہ خوشبو والے عقیدے والی سرکار، اس کا ایک نیا لطیفہ بھی آیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ماسٹر امین اکاڑوی جب فوت ہو رہا تھا تو بیٹے نے دیکھا کہ روح نکل کے اوپر جا رہی ہے اور شور ہوا، میرے خیال ہے فرشتوں یضربون وجوہہم وادبارہم کا شور ہوگا، اور کہتے اوپر جا رہی تھی۔ یہ تو اگلی نہیں بتائی بھئی، جاتی تو ہے، یہ بات تو سچی ہے، کافر کی روح بھی اوپر جاتی ہے، مومن کی بھی، مومن کی اوپر پار ہو جاتی ہے، اور کافر کے لیے لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے نہیں کھلتے۔ اب پتہ نہیں یہ ماسٹر امین کے بیٹے نے یہ تو دیکھا ہے کہ روح پر چڑھی ہے، یہ نہیں بتایا کہ گری کس وقت ہے۔ اب اندر سے تو یہ بھی مانتے ہیں کہ روح اوپر جاتی ہے، وہ بیچارہ ثابت کر رہا تھا روح جنت میں گئی ہے۔ اچھا، اکاڑوی کی روح جنت میں ہے، نبی کی روح جنت میں نہیں؟ یعنی اندر سے یہ سمجھتے نہیں، یہ شرک کی لعنت ہوتی ہے، خباثت۔ ان کا کوئی مولوی مر جائے نا تو کہتے ہیں اللہ اس کی روح کو جنت الفردوس میں پہنچائے، اور جب ہم کہتے ہیں پیغمبر کی روح مبارک رفیق اعلیٰ جنت الفردوس میں ہے تو یہ کیا بن او مماتی 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 روح نکلی نہیں۔ اے حال ہے یا ابو جہل تھا۔ ابو جہل بھی یہ سمجھتا تھا یار بات تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن سارے اکابر کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ پھر اسے شک پڑ جاتا تھا، جیسے یہ کہتی ہیں اکابر جہنم میں گئے تو ہم بھی جائیں گے، یہ آپ نے بھی جملہ سنا ہوگا، ہمارے اکابر جہنم میں گئے تو ہم بھی جائیں گے، یہی ابو جہل کہتا تھا۔ کہتے بات تو محمد کی سچی ہے، فطرت کے مطابق ہے، لیکن کیا کریں، اکابر سب کا اس کے خلاف اجماع ہے، اکابر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ یوں سمجھے ابو طالب نے کیا کہا تھا، دین تیرا حق ہے، اخترت النار علی الآر، تو اب وہ بھی ان کا ھذا ھو الحق، وہ بتا رہے اللہ جہنم میں بھی جانا پڑے نا، ہم اکابر کو نہیں چھوڑ سکتے، تو اس کو ملا کے تو مطلب یہی بنتا ہے اکابر جہنم میں گئے تو ہم بھی جائیں گے۔ تو اگر اس ماحول کو دیکھو تو کوئی تعارض نہیں۔ جی اور کوئی؟ یہ سوال و جواب کی نشست اب مسلسل ہوگی، سارے ساتھی سوال تیار کر کے، جو لوگ تم سے سوال کرتے ہیں لکھ نہیں سکتے سامنے کھڑے ہو کے پوچھو، اور اس سوال و جواب یہ علمی مجلس کا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
اور جتنے اشکال ہیں اور جتنے سوال ہیں سارے جہاں حل ہوں گے۔ جو بار ہمارے سننے والے ساتھی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کم از کم بدھ والے دن تک اپنے سارے سوال وہ بلکہ منگل تک آپ بھیج دیا کریں۔ اگر سوال زیادہ ہوئے تو پھر ہم جمعرات کا سیشن وہ بھی سوال و جواب میں بدلیں گے، ورنہ وہ مسائل پہ رہے گا۔ تو آپ سارے ساتھی دوسروں کو بھی دعوت دیں، خود بھی۔ بعض روایات میں صحابہ کرام پر عذاب کا ذکر ہے۔ اور بھائی قرآن کو پہلے دیکھو، قرآن کہتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور تمام اہل سنت کا قطعی دلائل کی روشنی میں مذہب عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں۔ جب صحابہ محفوظ ہیں تو آخرت کے عذاب، چاہے برزخ ہو، برزخ بھی آخرت کا عذاب ہے، تو جن کسی خبر واحد میں اگر کسی صحابی کے معذب ہونے کی بات آئے گی تو وہ خبر واحد ہے، اور قطعیات کے مقابل خبر واحد کی یا تعویل ہوگی یا ترک ہوگا۔ قرآن و سنت کا مضبوط دلائل کی روشنی میں اہل سنت کا مذہب ہے کہ صحابہ سب کے سب محفوظ ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے، پیغمبر معصوم ہے جو گناہ کر نہ سکے، اور محفوظ وہ ہوتا ہے جس کے ذمہ گناہ رہ نہ سکے، وہ مغفور ہیں۔ تو صحابہ کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ 35 سال نبی کریم علیہ السلام ننگا ہوا تھا، یہ روایت صحیح ہے اور مسلم شریف میں ذکر ہے، استدلال کرتا ہے۔ اب اس مولوی صاحب کو 5 منٹ کے لیے کلاس کے سامنے ننگا کر دو، اگر برداشت کرے، اور ویڈیو بھی بنا لو۔ مولوی صاحب اب تعویل کیا کرتے ہیں کہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ انسان، عقل، انسان، فطرت اور کچھ حیا ہو۔ 35 سال کا کوئی آدمی مجمع کے سامنے ننگا ہوگا؟ عام آدمی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی تو فطرت بھی پاک ہے، فطرت بھی صاف ہے، آپ کے اندر نبوت سے پہلے بھی ولایت کامل ہے، حیا کامل ہے۔ یہ تو پہلی آیات ہے نا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو آپ کے اخلاق کریمانہ میں حیا بھی ہے۔ یہ کہنا کہ پیغمبر کریم مجمع میں ننگے ہو گئے، خوف خدا کرے، ملا صاحب کو کہو کہ بخاری مسلم میرے پاس آ کے پڑھے۔ یہ بخاری میں حدیث متعدد مقام پہ ہے، جو اصل حدیث امام بخاری خود لایا ہے، ملا مطالعہ نہیں کرتا اور پھر روایت کا بہانہ کر کے بک بک کرتا ہے۔ امام بخاری نے متعدد مقام پہ اس حدیث کو ذکر کیا، صرف مسلم میں نہیں۔ تو 2 جگہ پہ امام بخاری لایا ہے جس میں امام نے اسی اشکال کا جواب دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کریم لوگوں کے سامنے چادر اتار دے اور ننگے ہو جائیں؟ عقل و فطرت کے خلاف ہے۔ تو امام بخاری نے خود حدیث کو حل کیا اور 2 سندوں کے ساتھ لائے، جس میں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام پتھر اٹھا رہے تھے، حضرت عباس بھی پتھر اٹھا رہے تھے۔ تو حضرت عباس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ جو چادر باندھی ہوئی ہے، یہ چادر آپ کندھے پہ رکھ لیں۔ بس حضرت عباس کا مشورہ دینا تھا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، یعنی اس کا تصور بھی آپ نے برداشت نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی تو آپ گرے، بس اتنی بات ہے۔ اور امام بخاری 2 مقام پہ اس کو لایا ہے۔ اب ایک جگہ پہ راوی نے اپنا، اس نے سمجھا گرے ہیں تب کہ چادر اتاری ہے تب گرے ہیں، تجھے تو خود فہم راوی ہے۔ راوی ایک مقام پہ راوی کو غلطی لگی، اسی تصحیح کے لیے امام بخاری 2 مقام پہ یہ حدیث لائے ہیں جس میں صاف کر دیا کہ چادر اتری نہیں تھی۔ چادر اتارنے سے پہلے صرف حضرت عباس نے اتنی بات کی کہ یہ چادر آپ کندھوں پہ رکھ لے، تو فخرہ، نبی کریم علیہ السلام فوراً بے ہوش ہو کے گر گئے، اتنی بات تھی۔
سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، پڑھتا ہے جو بخاری بلا عشق محمد، بخار اسے آتا ہے بخاری نہیں آتی، یہی بخار آتا ہے، یہی بخار آتا ہے، تو بخاری سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، آدم ننگا ہوا تھا، وہاں کون سا مجمع تھا؟ حضرت حوا ہی تھی نا، اور مرد بیوی کا ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہونا کون سا ہے؟ اگر وہ ننگا نہ ہوتا تو رکا لکھنے والا پیدا ہی نہ ہوتا۔ ہماری بھائی یہ ایک تو پرچی موٹی لکھی کرو، آپ کی بہت مہربانی۔ پتہ نہیں ہم آپ کی حال و سنت کیا ہے؟ حرام کام پر اللہ سے دعا کرنا، مثلا کہ یا اللہ مجھے شراب مل جائے، حرام کام پر دعا کرنا بہت حرام ہے۔ حرام کام پر دعا کرنا اشد حرمتن، سخت حرام کام ہے۔ عید میلاد النبی اگر دین نہ سمجھنا جائز، یہ اگلے جمعے پر یہ پرچی دینا، اس پر ذرا لمبا ہے کام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔